ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بڑی تعداد میں خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ لڑکیوں اور خواتین کو الزامات کی بنیاد پر گھروں سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ ایسی لڑکیاں اور خواتین کہاں جاتی ہیں؟ کاروکاری کی رسم ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ آج نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ میں چشم کشا حقائق کا انکشاف ہوا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں سالانہ لاتعداد خواتین اور بچیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ سندھ کے اندر 2 عورتوں روزانہ ماری ونن تھی۔ عراق میں جکا لڑائی ہلندڑ ہوئی، افغانستان میں جکا بیٹل فیلڈ آئے، ان بیٹل فیلڈ میں اتنی عورتوں کون تھیوں مارجن۔ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کے قتل کے واقعات ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جیکب آباد سے تعلق رکھنے والے محقق غلام نبی سدھائیو کا کہنا ہے کہ یہ کبھی رسم اصل میں بلوچستان کے راستے آنے والے آریاؤں کی ہے، جس کے خاتمے کے لیے انگریز دور میں سخت سزائیں بھی رکھی گئی تھیں۔ جنرل نیپیر نے یہاں کوئی قاعدے قانون بنائے کہ جو بھی کسی عورت کو کاری کی وجہ سے قتل کرے گا تو اس کا کندھے سے بازو کاٹ دیا جائے گا۔ 8 بندوں کو انہوں نے موت کی سزا دی۔ کاروں کی رسم تھی، اس کے اوپر بندش پڑ گئی تھی، لیکن انگریزوں کے بعد پھر سے رسم شروع ہو گئی ہے۔ حکومت نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی اور اس قسم کے قتل کو نان کمپاؤنڈیبل کرائم بھی قرار دیا گیا، لیکن کاروکاری کے الزامات لگنے کے بعد بڑی تعداد میں لڑکیاں قتل سے تو بچ جاتی ہیں یا بچا لی جاتی ہیں، لیکن اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جاگیرداروں کے پاس، پیروں کے پاس، امیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، ان کے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ شکل و صورت اچھی ہوتی ہے تو ان کو وہ اپنے ہاں رکھ دیتے ہیں، ورنہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ جن کے پاس پاور ہے وہ لڑکیاں ان کے گھروں میں، ان کے کوٹوں میں رہتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں۔ موت کا تو ایک دکھ ہے، ایک مرتبہ بندہ مر گیا، مگر جو زندہ رہتی ہیں لڑکیاں وہ بہت دکھی جیون گزارتی ہیں، اور پھر وہ ایک بار نہیں بکتی ہیں، وہ بار بار بکتی ہیں۔ ایک جگہ اگر بک گئی تو پھر وہاں تانے دے کر کہ تم تو کاری ہو، تو پھر وہ آتی ہے، پھر وہ کسی اور کے ہاتھ بکتی ہے۔ کتنی لڑکیاں ان حالات کا شکار ہوتی ہیں، اس کے باضابطہ اعداد و شمار تو موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے کیسز نہ میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، نہ ہی FIRs ہوتی ہیں۔ پیر اور سردار کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقوں میں رہنے والے لوگ تعلیم ان کو حاصل ہو، ان کو قانون کے حوالے سے جانکاری ملے۔ ہمیشہ ان علاقوں میں جہالت اور اس طرح کے رسم و رواج کو پالا جاتا ہے۔ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ اسمبلیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جب تک ان لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا تب تک یہ اس اندھیرے کا شکار ہوتے رہیں گے، اور اس چکی میں سب سے زیادہ عورت اور بچے پستے رہیں گے۔ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پیروں اور نام نہاد سرداروں کو اس رسم سے مالی فوائد ملتے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ کبھی رسم ختم ہو اور خواتین بے خوف ہو کر باوقار انداز میں اپنی زندگی گزاریں۔ شاہ زمان بھنگر، آج نیوز، کراچی۔